سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل پاکستان مسابقہ احادیث ختم نبوت حفظ حدیث 2025 کے متعلق ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سامعین مکرم، جب سے اس پروگرام کی پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے تو بلا مبالغہ عموماً پورے پاکستان اور خصوصاً پورے پنجاب کے مدارس دینیہ کے ناظمین اور طلباء الحمدللہ تعالی ہم سے روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہیں۔ ظاہر ہے ایک نئے آنے والے دوست کے لیے معلومات تو درکار ہوتی ہیں۔ پروگرام کی نوعیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے وہ مختلف طریقے سے سوالات کرتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن جب فون کال پر ایک تفصیلی انٹرویو شروع ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ ٹائم کی قلت اور مصروفیت کی وجہ سے ان کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ان تمام تر سوالات کے جوابات کو لے کر ایک معلوماتی ویڈیو مختصر سی سوشل میڈیا کے لیے ریکارڈ کروا دی جائے اور اس کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ ان تمام تر دوست احباب تک جو کسی بھی طرح اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ہمارا میسج پہنچ سکے اور اس پروگرام کی افادیت کو وہ بخوبی سمجھ سکے۔ چند سوالات ہیں جو آپ احباب کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر انداز میں۔ ایک سوال پہلے رکھوں گا، اس کا جواب دے کر میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ سوال نمبر 1 ہے، جو اس مسابقہ کا نصاب ہے وہ ادارہ فراہم کرے گا یا ہمیں مختلف بکس سے، مختلف لائبریریوں سے احادیث ختم نبوت ڈھونڈ کر اپنے طلباء کو یاد کروانی ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سوال آپ نے سن لی ہے۔ نصاب الحمدللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارۃ المنتہا پاکستان کی ٹیم نے بڑی محنت اور بڑی کاوش کے ساتھ 100 احادیث پر مشتمل ایک PDF تیار کی ہے۔ الحمدللہ تعالی اس میں ہماری طرف سے تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا مکمل نصاب ادارہ کے پاس موجود ہے اور جو احباب رابطے میں ہیں ان تک وہ نصاب پہنچ بھی چکا ہے۔ جو نئے دوست رابطہ کر رہے ہیں، جب بھی وہ رابطہ کریں گے ان کے پاس وہ نصاب بذریعہ واٹس ایپ PDF پہنچ جائے گی، وہ اس کی کاپی نکلوا کر تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ ایک بات کلیئر ہوگی کہ نصاب ادارہ فراہم کرے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ ججز حضرات کے سننے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ججز حضرات آپ سے نمبر وائز بھی احادیث سن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہہ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ 49 حدیث پڑھیں، وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 79 حدیث پڑھیں، وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر 2 پڑھیں، حدیث نمبر 1 پڑھیں۔ اس طرح وہ آپ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ آپ سے اس طرح بھی سوال کر سکتے ہیں کہ میں حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں مختصر، آپ اس کی سند بھی مکمل کریں، اس کا متن بھی مکمل کریں۔ کئی ججز حضرات ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عربی عبارت جو ہے وہ اس میں تھوڑا تغیر و تبدل کر رہا ہوں، یعنی اس کو تھوڑا غلط پڑھ رہا ہوں، اس کی عبارت میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، آپ نے اس عبارت کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ پیش کرتے ہیں حدیث کا، آپ احباب نے اس کی سند بھی مکمل کرنی ہے، اس کا متن بھی مکمل کرنا ہے۔ اور تیسرا سوال آگے چلیں، میرے لیے جو بڑا دلچسپ سوال ہے، ایک محبت والے کی کال آئی، اس نے کہا کہ جو انعام لکھا ہوا ہے پوسٹ کے اوپر وہ صرف لکھنے کی حد تک ہے یا آپ احباب لوگوں کو دیتے بھی ہیں؟ جو اسٹوڈنٹ ون کرتے ہیں مقابلہ، آپ ان کو انعام دیتے بھی ہیں یا صرف لکھنے کی حد تک ہے؟ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا بھائی آپ ہمارا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ کہا جی میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ کئی مقابلہ جات میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑا بڑا انعام لکھا ہوتا ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے کہا وہ لوگ اور ہوں گے، لیکن ادارۃ المنتہا پاکستان کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی جتنا انعام لکھا ہوا ہے وہی انعام آپ کو جو اسٹوڈنٹ یہ مقابلہ ون کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہی انعام دیا جائے گا۔ یہ بھی سوال کلیئر ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، کئی دوست پوچھتے ہیں کہ صرف متن یاد کرنا ہے یا سند بھی ساتھ یاد کرنی ہے؟ کیا اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے یا ساتھ تشریح بھی یاد کرنی ہے؟ دیکھیے اس کا آپ کو سند بھی یاد کرنا ہے، اس کا متن بھی یاد کرنا ہے اور
اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے، رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم نے پوسٹ پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے نیچے وہ پوسٹ کے واٹس ایپ کا بٹن دیا ہوتا ہے، اب آپ پڑھے بغیر فوراً واٹس ایپ کا بٹن کلک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کا سفارشی لیٹر، 2 عدد تصاویر، اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو ٹھیک، ورنہ بے فارم کی کاپی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں، جو ہم رجسٹریشن فارم آپ کو بذریعہ واٹس ایپ سینڈ کریں گے۔ آپ نے یہ تمام تر چیزیں مکمل کر کے ہمیں بذریعہ ڈاک ادارے میں پہنچانی ہے۔ اگر آپ قریب ہیں کہیں تو آپ آ کر خود جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی واٹس ایپ کے ذریعے رجسٹریشن نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم فارم فل کر کے اس کی پکچرز آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں، ایسا جو اب آپ کریں گے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ رجسٹریشن فقط انہی کی ہوگی جن کے فارم ہارڈ کاپی کی صورت میں ہمارے پاس پہنچیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رجسٹریشن کی آخری تاریخ کیا ہے؟ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 1 ستمبر ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے رجسٹریشن فارم جو ہیں وہ ادارے تک پہنچانے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، کچھ دوست یہ رابطہ کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا نصاب ہے، ہماری پوزیشن تو ہے کہ آپ اس میدان میں آئیں تو صحیح میرے بھائی، کود جائیں اس میدان میں، آپ کی پوزیشن آئے یا نہ آئے، لیکن آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی بھی پوزیشن آئے گی۔ اگر آپ اس میدان میں آئیں گے نہیں تو پوزیشن آپ کا حق کیسے بنے گی؟ اس لیے تمام تر دوست احباب تشریف لائیں، لازمی اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ مدارس دینیہ کے طلباء، خاص طور پر کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء جو جس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر اس کا سفارشی لیٹر نہیں بنا ہوا، ایک باقاعدہ طور پر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے سفارشی لیٹر کی، اگر وہ نہیں ہے، آپ کسی سادہ آرٹ پیپر پر لکھیں، پرنسپل کے دستخط وغیرہ کروائیں اور مہر لگائیں ادارے کی، اور ہمیں وہ سفارشی لیٹر ہم وہ تصور کریں گے، آپ اس کو بھیجیں۔ آپ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ 21 ستمبر 2025۔ ضرور تشریف لائیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کو بھی اس پروگرام کی دعوت دیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ادارۃ المنتہا پاکستان کی پوری ٹیم آپ کی منتظر ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔